فرش التراب يضمني وهو غطاء. الحمد لله الذين اصطفى. ما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. محترم ناظرین و سامعین، یہ موقع اللہ کے کلام کی اس مختصر سی آیت کا پیغام امت کے سامنے دینے، اور پھر آج کی نئی نسل جو ہمارے لیے مستقبل میں ہمارا خود مستقبل بن سکتی ہے، ان کے حق میں ایک مختصر سا پیغام ہے. ویسے الحمدللہ آج ساری ہی علماء برادری اور ساری ہی شخصیات اس فکر میں لگی ہوئی ہیں کہ ہمارا ماحول بہت ہی سنجیدہ اور بہترین ہونا چاہیے، اور ہم اس دور کی یاد کر سکیں جس دور میں اصلاح اور پھر بگاڑ کو ختم کر کے بہترین راستہ اور بہترین طریقہ اور بہترین ایام، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہتے ہوئے اپنے دور کو خیر القرون سے تعبیر فرمایا، اسی انداز کا زمانہ کم سے کم اس جیسا اس کے اندر جو صلاحیتیں لوگوں کے اندر پیدا کی گئیں وہ ممکن نہیں ہیں، تو کم سے کم جو اصلاحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کردہ ہیں، ان اصلاحات کو اختیار کر کے ہم خود اپنے اندر اپنی خود کی سب سے پہلے تربیت کریں، اور پھر ہماری اپنی اولاد اور ہماری جو نسلیں ہیں ان نسلوں کی اصلاح صحیح انداز سے کی جا سکے. اس فکر کو لے کر ہمارے حافظ شعیب اللہ خان صاحب نے بڑی ہی فکر کے ساتھ یہ بیڑا اپنے سر لیا ہے کہ تمام ہی علماء شہر شموگا کو مدعو کر کے ان کے ذریعے سے جو پیغام ممکن ہو سکتا ہے امت تک پہنچایا جائے. تو اسی کی ایک کڑی میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں. ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں اللہ کا پیغام ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، دہکتی آگ سے بچاؤ. خود کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی تاکید قرآن اور اللہ کی جانب سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اور پھر ہماری اہل و عیال کو اور اولاد کو بھی. جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس ایندھن کو بننے سے بچنے کے لیے ہماری ذمہ داری اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پورا کریں. اللہ کے رسول کے احکام کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کے احکام کو سمجھنا، پہچاننا، سیکھنا، اور اس کو صحیح انداز سے صحیح لوگوں سے اختیار کرنے کی ضرورت رہتی ہے. جیسے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے امت تک پیغام دیا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم کی طرف سب سے پہلے متوجہ فرمایا، اور قرآن کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں اللہ نے تعلیم کا حکم دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد جو اور آیتوں کے ذریعے سے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان مقاصد میں اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قرآن کی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی تربیت اور تزکیہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم مقصد رہا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے مطابق کہ آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تزکیہ کرنے والے بھی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم و تربیت حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فرمائی، تو اس تربیت کا ذریعہ حضرات صحابہ بن کر ان کی حالت یہ ہوئی کہ ان کو اللہ نے اس سند سے نوازا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ نے حضرات صحابہ کو عطا فرمائی ہے. آج کا ماحول حضرات صحابہ کی شان میں کچھ لوگوں کی جانب سے ان کے درجہ بلند کو اس کے اندر خلل پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. حالانکہ اس کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں حضرات صحابہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی جو آیتیں اور روایتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی تعظیم کو دل میں رکھتے ہوئے، ان کی اقتداء اور اتباع کو، اطاعت کو اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. ان میں کسی طرح کی عیب جوئی ہمارے ایمان میں خلل پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہوگی. برکت دوسری بات یہ ہے، اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا جو ماحول ہے، تو آج بچوں کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ کہ بچے اسکولز ان کے بند ہیں اور تعلیم گاہیں بند ہیں، لیکن تعلیمی سلسلہ نئے انداز سے رائج اور جاری ہے کہ آج کل آن لائن تعلیم کا سلسلہ ہے. لیکن آن لائن تعلیم کے ذریعے سے جہاں فوائد کچھ ضرور ہوتے ہیں، تو وہ فوائد ایسے ہیں کہ ان فوائد کے اختیار کرنے میں بچوں کے لیے بگاڑ کا سامان بھی بہت ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ غور یہ کرنا ہے کہ ہماری اولاد کی صحیح تربیت اور صحیح ڈھنگ، ان کو صحیح رنگ دینے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی نظام العمل ضرور تیار کریں. اور نمازوں کی پابندی کا اہتمام سب سے پہلے والدین کریں، ذمہ دار کریں، سرپرست کریں. اور ان سرپرستوں اور والدین کے ساتھ ساتھ اگر بچوں کی اس تربیت کی طرف پوری توجہ دی جائے کہ بچے خود بھی ایک تو نماز کی پابندی کریں اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو بھی سیکھیں. سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہی ہے کہ جو ہی بولنا سیکھے تو اللہ کا نام سکھایا جائے. اللہ کا نام سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کی تعریف اور اللہ کون ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون، پالنہار کون ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اکابر نے بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں ترتیب دیں جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے اعمال کی بھرپور حفاظت ہوتی ہے. مختصر رسالے بہت سارے اور بہت زیادہ مشہور اور عام تعلیم الاسلام ہے، جس میں بہت ہی صحیح عقائد کا تذکرہ ہے اور مختصر سوالات کے ذریعے سے سمجھانے کی اور امت کے لیے جو ضرورت ہے ان تمام ضرورتوں کی تکمیل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآنی الفاظ کے سیکھنے کی طرف کچھ فکر ضرور کرتے ہیں کہ قرآن ہمارا بچہ پڑھ لے اور پھر اس کو پڑھنا آ جائے، لیکن جہاں ہم پڑھنے کی فکر کرتے ہیں وہیں قرآن کے پیغام کو بھی اپنے اندر لینے کی فکر کریں. سب سے پہلے خود والدین اپنی اصلاح کی کوشش کریں. ایک تو ان کے اعمال درست اور صحیح رہیں. اعمال کی درستگی اور صحت کے بعد یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. جہنم کی آگ سے بچانے کے بعد اللہ کا یہ پیغام بھی کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. جہنم کی آگ جس کا ایندھن اللہ خود جو ہے وعدہ کرتے ہیں کہ جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہیں. انسان اگر اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے تو اس کو بجائے جہنم کا ایندھن بنانے کے اللہ اس کو باغ اور پھر جنت کا انعام اور تحفہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اور وہ آیت ہمارے درمیان مد نظر ہمیشہ رہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے. اور اللہ کی طرف سے یہ بات بھی، یہ پیغام بھی ہمارے سامنے ہے کہ یعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ
وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اس میں اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ نقشہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جان لو کہ دنیاوی زندگی یہ کھیل کود تماشا ہے، اور پھر زینت کا سامان ہے، اور آپسی فخر کی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد جو ذمہ داری زندگی کی ہے تو اس میں یہ پیغام بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کے بعد اولاد کی کثرت پر اور مال کی کثرت پر آدمی اتراتا اور فخر کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ جو پیغام ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو جب شعور اس کو آنے لگتا ہے تو سب سے پہلے کھیل کود کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، کھیلتا ہے، اور اس کے نہ فائدے کا اس کو خیال ہوتا ہے نہ ہی اس کے نقصان کا کوئی خوف اس کو لگا رہتا ہے۔ ذرا سا آگے بڑھتا ہے، شعور ذرا بیدار ہوتا ہے، تو بیدار ہونے کے بعد اسے ایسے کھیل کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے جس میں کچھ نفع بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی ورزش کرتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے، تیرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کو اور نشانہ بازی کو اور پھر تیرنے کی تربیت دی، اور تربیت کرنے کی طرف اللہ کا پیغام بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے جو تربیت ہماری کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے کی گئی، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ بچپن کی کیفیت میں انسان کھیل کود کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب کھیل کود سے اور پھر بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتا ہے، تو جوانی کی طرف بڑھتا ہے تو وہاں اس کو زینت کا خیال ہوتا ہے کہ میرا لباس ایسا ہونا چاہیے، میرے جوتے ایسے ہونے چاہیے، میرے چپل ایسے ہونے چاہیے، تو زیب و زینت کی طرف فکر کرتا ہوا زیب و زینت کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ پھر زیب و زینت کی فکر کے بعد پھر ذرا سا عمر کا ڈھلتے ہوئے آگے جب عمر بڑھتی ہے تو اس کا یہ خیال ہو جاتا ہے، وتفاخر بینکم، جب اس کے پاس کچھ مال آ جاتا ہے یا کچھ بینک بیلنس اس کا بڑھ جاتا ہے تو آپسی درمیان میں اپنے وہ فخر کرنے لگتا ہے ایک دوسرے پر کہ میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس فلاں گاڑی ہے، میرے پاس فلاں بنگلہ ہے، میرے پاس اتنا بیلنس ہے، اس طرح کی سوچ میں لگ جاتا ہے۔ پھر ذرا عمر اور آگے بڑھتی ہے تو اولاد کی کثرت ہوتی ہے، تو اولاد کی کثرت، یہ بڑھاپے کے موقع پر اولاد کی کثرت پر آدمی اترانے لگتا ہے کہ میرے پاس اتنی اولاد ہے، میں ان سے یہ سب کچھ کرتا ہوں، فلاں میرا بیٹا ہے، فلاں میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہوا آدمی اپنے آپ کو فخر میں ڈھال کر رکھ دیتا ہے، اور پھر اولاد کی کثرت پر بھی اترانے لگتا ہے۔ لیکن یہ اترانا، یہ فخر کرنا اور یہ زینت کا حاصل ہو جانا یا زیب و زینت کا حاصل کر لینا، یہ زندگی کا کوئی ماحصل نہیں ہے۔ زندگی کا ماحصل کیا؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی جس میں زیب و زینت کا معاملہ، آپسی فخر کا معاملہ، تکبر اور اترانے کا معاملہ، یہ سب یہ دھوکے کی چیزیں ہیں۔ اس میں کسی طرح کا کوئی سامان اللہ کی طرف سے، کوئی وعدہ اس پر نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ جس پر ہے اس وعدے کو ہم سب کو یاد کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ جب یہ بات بتا دی جا رہی ہے کہ یہ دھوکہ ہے تو اس دھوکے سے بچنے کا سامان ہمیں خود کرنا ہوگا، ہمیں خود اپنے آپ کو دھوکے سے بچانا ہوگا۔ جب اللہ نے واضح اور صریح طور پر یہ بات کہہ دی ہے کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، آج ہیں تو کل اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد ہمیں اپنی زیب و زینت کا کوئی مطلب نہیں ہوا کرتا۔ وہاں ہم جائیں گے تو جانے کے بعد ایک تو ہمارے اپنے اعمال کا معاملہ، اور پھر اس کے بعد اولاد کے معاملے میں سب سے پہلے ہماری جواب دہی کی بھی بات ہو جاتی ہے۔ اولاد کے سلسلے میں ان کی تربیت کا فکر کرنا، ان کو یہ بات بھی سمجھانا کہ دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کو ترک کر کے جو آگے اللہ کا پیغام ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بڑھو جنت کی طرف، مسابقہ کرو، آگے بڑھو۔ ہمارا جو مسابقہ دنیا میں ہوتا ہے وہ ہمارا یہ مسابقہ ہوتا ہے کہ ہم بہترین سے بہترین گاڑی لیں گے، بہترین سے بہترین بنگلہ لیں گے، آرائش کا اور آسائش کا، آرام کا ہمیں سامان مل جائے، اس کا فکر تو ہمیں بہت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم جنت کی طرف بڑھو، تم مغفرت کی طرف بڑھو، جو زندگی کا ماحصل ہے۔
مغفرت آدمی کو میسر آ جاتی ہے تو پھر مغفرت کے نتیجے میں آدمی کو جنت ملتی ہے۔ جب مغفرت ہو گئی اور جنت کا آدمی مستحق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابھارنے کے لیے یہ بات بھی کہی کہ اللہ راضی ہوتے ہیں تو کافی ہو جاتا ہے، جنت مل گئی تو کافی ہو جاتا ہے، لیکن ابھارنے کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ جنت عرضها السماوات والارض، ایسی جنت جس کی وسعت اور جس کی چوڑائی کے معاملے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان جو وسعت ہے اس وسعت کے برابر جنت اس آدمی کو ملتی ہے جو مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ کر چلتا ہے اور اس کی طرف پہل کرتا ہے۔ تو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اس کا وعدہ جو ہے ان لوگوں کے لیے کیا گیا جو ایمان لائے اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اللہ اور رسول اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے اس پیغام کے مطابق ہماری زندگیاں بتائیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے اس تربیت کو اختیار کریں، خصوصیت کے ساتھ اولاد کے معاملے میں۔ اولاد کی اصلاح آج بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام ہمیں ہمیشہ یاد رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اگر باپ ہے تو اولاد کے سلسلے میں، شوہر ہے تو اپنی بیوی کے سلسلے میں، اور یہ خاندان کا سرپرست و ذمہ دار ہے تو ذمہ داری کی حیثیت سے اس کا سوال ہوگا کہ تو نے کیا تربیت کی۔ تو خصوصیت کے ساتھ سب سے زیادہ ماحول گھر کا ماحول ہوتا ہے، تو گھر کے ماحول میں جو سب سے بڑا سرپرست ہوتا ہے باپ ہوتا ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو مشغول و مصروف رکھے۔ آج ماحول ایسا ہے کہ موجودہ دور میں اسکولز کالجز وغیرہ بند ہیں تو اس موقع سے بچے فارغ بہت ہیں، تو فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ان کی تربیت کا انتظام کریں۔ ہماری جو ذہنیت دنیاوی اور عصری علوم کی طرف بڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کا فکر ہمیں لگا رہتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کے دربار میں حاضری کا، اور پھر اللہ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن باتوں سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ ساری ہی قوم فخر کرنے لگے کہ اگر مسلمان قوم کا بچہ بڑھ کر چلتا ہے، جو باتیں ہمارے لیے سن کر تکلیف کا باعث بنتی ہیں ان باتوں سے ہم بچ سکیں۔ آج ماحول ایسا ہے کہ غیروں کے بچوں کی تعریف کی جاتی ہے، مسلمان بچوں کی شکایت کی جاتی ہے۔ جب ایمانی حرارت ہمارے اندر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہمارے سامنے ہے، تو ہمارے لیے کوئی ہماری طرف انگلی اٹھائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شریعت مطہرہ کو بدنام کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سیرت پر جس کی نظر ہے ان کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب مکہ مکرمہ میں ہوئی تو وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ وہاں کا ماحول ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کا ماحول، اور ہر ایک کے ساتھ وہاں زیادتی بھی کی جاتی، ظلم کیا جاتا، جس کا زور چلتا وہ جس کے مال پر چاہتا ہڑپ لیتا، چھین لیتا، یتیموں بیواؤں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے ذریعے سے ساری انسانیت کے دل کو جیتا اور قابو میں کیا، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے عبادت کو دیکھ کر، آپ کی تربیت و تعلیم کو دیکھ کر، آپ کے انداز اور آپ کے طریق کو دیکھ کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظلم کو مٹانے کی کوشش کی۔ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو اس تربیت کے معاملے میں ہمیں یہ فکر رہتا ہے بچہ اگر کوئی دھوکے کا کام کر جاتا ہے یا جھوٹ بات کہہ دیتا ہے تو اس پر دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوتا نظر آتا ہے تو اس کو شاباشی دی جاتی ہے۔ ایسی شاباشی کے بجائے ہمیں اس کی تربیت کرنے اور چھوٹی چھوٹی بات پر اسے روک لگا کر اس کا نظام بنا کر دینے کی ذمہ داری والدین کی اور سرپرستوں کی رہتی ہے۔ تو میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا نظام العمل تیار کریں، فجر میں جگانے کی بھرپور کوشش ہو۔ آج بھی مساجد بچوں سے خالی ہی نظر آتی ہیں۔ ہمیں وہ تربیت کا سامان کرنا چاہیے کہ لوگ انعام اور داد و دہش کے ذریعے سے لوگوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ترکی کا واقعہ مشہور ہے کہ وہاں کے بادشاہ نے یہ نظام کیا کہ جو بچے فجر کی نماز میں 40 دن تک اول وقت میں حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے سائیکل کا انعام دے کر ان کو ابھارا۔ اس انداز کو اختیار کیا جائے، گھروں ہی میں کوئی ایسا ماحول بنایا جائے کہ ہم ہمارے اپنے بچوں کو
نماز کا پابند بنائیں اور پھر اخلاق پر چلنے والا، بڑوں کا ادب کرنے والا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والا، بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں، تو پھر ایمان میں کمی اور ایمان کے ختم اور سلب ہو جانے تک کی امیدیں اور پھر ایسی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے ادب احترام سکھایا جائے، بڑوں کا ادب، علماء کا ادب، کتابوں کا ادب، درسگاہوں کا ادب، یہ ہر ایک کا ادب ہمیں سکھانا چاہیے۔ آج کا ماحول ایسا ہے کہ جو جتنا گستاخ اور بے ادبی سے بات کرتا ہے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت بولڈ ہے اور بہت ہی ہمت والا ہے۔ یہ ہمت نہیں ہے۔ اگر یہ ہمت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ، قریے کے رہنے والے صحابہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے تو ان کے بات کرنے کا انداز ایسا گھنڈا ہوتا جو اللہ کو منظور نہیں تھا۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دیا اور یہ پیغام دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے صحابہ کو یہ پیغام دیا، حالانکہ یہ چھوٹی سی بات ہے، آواز کے بلند ہو جانے پر اللہ نے آیت نازل فرما دی اور یہ کہہ دیا کہ تم اپنے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ اگر آواز بلند کرتے ہو تو یہ بہت ممکن ہے کہ تمہارے اعمال کو ختم کر دے۔ تو اس لیے اللہ کی گرفت اتنی سخت ہے کہ صرف آواز کے بلند کرنے پر، نبی کے سامنے آواز بلند کرنے پر اور پھر بے ادبی اور گستاخی سے پیش آ جانے پر اللہ کا یہ پیغام ہے کہ تمہارے جو کیے ہوئے اعمال ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ادب، اور پھر کسی کے ساتھ بات کریں تو اس سلیقے کے ساتھ، سلیقے سے بات کیا جائے، بڑوں کا ادب احترام کیا جائے، والدین کا ادب احترام کیا جائے، بڑے بھائیوں کا ادب کیا جائے، خاندان کے بڑے افراد کا ادب کیا جائے، ملت کے بڑے افراد کا ادب کیا جائے، علماء کا، حفاظ کا ادب کیا جائے۔ اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے گھر کا ماحول بھی جنت نما بنانا چاہیے کہ کسی کی بھی زیادتی، کسی کے ساتھ زبان درازی کا معاملہ نہ کیا جائے اور کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کذب بیانی نہ ہو۔ آج کے ہمارے اس ماحول پر ہمیں سوائے افسوس کے بیان کرنے کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ ہر ایک تنظیم اور ہر ایک درد مند، ہر ملت کا فرد یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد بھی، ہمارا ماحول بھی، ہمارا معاشرہ بھی بہترین ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ والدین اس طرف توجہ کریں۔ جب بچہ بہترین اگر راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر لوگ سب سے پہلے والدین ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کا ماحول بنایا جائے اور اس ماحول میں اس کو قرآن کی، جہاں ہمیں صحت کا خیال کیا جاتا ہے، پڑھنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، تو اس کے پیغام کو بھی ان کے سامنے دینے کی کوشش کریں کہ ہم انسان اور مومن مسلمان، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کی تربیت کی اور یہ بتایا ہے کہ مومن کسی کے لیے ایذا رسانی پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا، بلکہ فضیلت یہاں تک ہے کہ ایمان کا ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، اور راحت کا سامان بننے والا مسلمان اور نفع بخش انسان کہلاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے دربار میں اجر ہے۔ اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صدقوں کا ذکر کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4 پیسے خیر خیرات کر دینا ہی صدقہ ہے، بہترین بول بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے۔ یہ سب صدقات ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر ہمارا ماحول خوشگوار بنتا ہے، لوگ ہمارے قریب ہوتے ہیں اور ہمارے ذریعے سے اسلام اور ایمان اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا سامان ہے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز کی دعوت دے لینا، نماز کا پڑھ لینا یہ کافی ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر اخلاق ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی عظیم اخلاق والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں اخلاق کو سنبھالنے، سدھارنے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو اخلاق کی تعلیم بھی، اور پھر دنیاوی ظاہری علوم ہیں، ان ظاہری علوم میں بھی ہر میدان میں مسلمانوں کو خصوصاً
آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے جو خیالات و تصورات ہیں، ہم صرف یہ سوچ کر نہ چلیں کہ ہم اپنی زندگی، اپنے کچھ حصے کا جو پیٹ ہمارے پاس موجود ہے اس کو بھر کر، اس کی آگ کو بجھا کر ہم کامیاب ہو جائیں، یہ نہیں ہے۔ بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں اپنی تربیت کا اپنا خیال کرتے ہیں تو وہاں ساری ہی امت کو ہم نفع بخش بن کر زندگی گزار سکیں۔ یہ خیال اور یہ توجہ ہر بچے کے ذہن میں آئے اور ہر بچہ ہر ایک کے لیے نفع بخش رہے، ضرر رساں نہ ہو۔ آج جو ماحول بنا ہوا ہے، جس ماحول کے ذریعے سے ہم ہمارے تکلم کا انداز، بات کرنے کا سلیقہ بھی غلط، اور پھر ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس معاملے میں دھوکہ بازی کا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جو خیال ہوتا ہے، ان تمام خیالات کو دور کر کے جیسا بھی ہم راحت پہنچا سکتے ہیں ویسا راحت پہنچانے کی تربیت ہمارے بچوں کی ہونی چاہیے۔ اور علم میں بھی، علم کا ماحول اگر بچے ابتدائی مراحل میں ہیں تو ایک تو قرآن کی جہاں تصحیح کرتے ہیں، قرآن کے پیغام کو سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، اور پھر دعاؤں کا اہتمام کریں، اذکار کی پابندی کریں، اور پھر اخلاق کا دائرہ بھی ہرگز ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے، بتانے، اور پھر اولاد کی تربیت کرنے، اولاد کو صالح معاشرے کی طرف متوجہ کرنے کی بھی ہمیں ضرورت رہتی ہے۔ تو میں والدین سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ والدین جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، ان کے اخلاق کو بنانے میں اور ان کی تعلیم کی فکر اپنی پیاس اور بھوک سے بھی بڑھ کر، ان کی زینت کے سامان سے بھی بڑھ کر صرف دنیاوی زندگی نہیں بلکہ اخروی زندگی طرف بھی متوجہ کریں۔ اور پھر آج کا جو ماحول ہے، لوگوں کی رخصتیاں اور انتقال کے حادثات، واقعات جو پیش آ رہے ہیں، وہ سب ہمارے مد نظر ہیں کہ اچھا، صحیح، سالم، ہٹا کٹا انسان بالفور اللہ کے دربار میں پہنچتا ہوا، اور کتنے واقعات ہم نے اس دور میں خصوصیت کے ساتھ اس وبا کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ کورونا کے ذریعے سے کتنے افراد ختم ہو گئے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے دربار میں جانا ہے، جو جیسا بھی ہوا اللہ کے دربار میں پہنچ کر ہزارہ دنیا میں تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقبال اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے اخلاق اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے ہمارا استقبال ہوگا، سلام علیکم کہتے ہوئے فرشتے ہمارا استقبال کریں گے۔ جو گڑھا ہے، زمین کا گڑھا ہے، جس میں کئی من، کئی ٹن مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہی گڑھا جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتا ہے جب ہمارے اخلاق صحیح ہیں، ہماری تعلیم صحیح ہے، ہمارا انداز صحیح ہے، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو اختیار کیا ہے۔ تب اگر ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے پیغام، اللہ کے رسول کی تعلیم و تربیت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی نہیں گزاری ہے، تو پھر وہیں سے جو ہی ہم پہنچتے ہیں تو وہیں قبر ہی سے ہمارے اوپر لعنت و پھٹکار کا معاملہ، اور پھر ہمارے ساتھ سختیوں کا معاملہ، اللہ کی گرفت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے اور ساتھ ساتھ پیغام بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں اور ایک نظام العمل تیار کریں۔ سب سے پہلے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، اس کے بعد اخلاق سکھلائیں، اور پھر تعلیم میں، اگر دنیاوی تعلیم میں ہے تو ہر فیلڈ میں ہماری قیادت تک ملے، قیادت تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ ہمارا چاہے وہ سائنٹسٹ بننے کا معاملہ ہو، ڈاکٹرز بننے کا معاملہ ہو، یا IAS IPS بننے کا معاملہ ہو، ہر جگہ ہمارے مسلمان بچوں کو آگے بڑھنے اور اس کی فکر کرنے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ میں فلاں مدد کرے تو جاؤں گا، بلکہ من جدہ وجدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی جو کوشش کرتا ہے وہ اس کو پا کر رہتا ہے۔ اس طرح اپنی محنتوں، کاوشوں، کوششوں کو بڑھاتے ہوئے محنت کر کے ہر میدان کو سر کرنے کی کوشش کریں اور آگے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارا معاشرہ جیسے حضرات صحابہ سے ساری ہی امت کو سکون ملا ہے، ویسے مسلم معاشرے سے بھی امت اور ملت کو سکون و راحت ملے، اور پھر وہ بجائے لان تان کرنے کے ان کے گرویدہ بن کر، گرویدہ بنانا زبردستی نہیں ہوا کرتا، ہمارے اپنے تیور سے، ہمارے اپنے اخلاق سے، ہماری اپنی تعلیم سے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے سبھی سے میری درخواست بھی، گزارش بھی، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساری امت کو عمل پیرا ہونے اور ہماری جو نسلیں ہیں ان نسلوں کو نیک بننے
اور پھر قیادت تک پہنچنے، اور خصوصیت کے ساتھ موجودہ دور میں جو NRC اور CAA کے سلسلے میں جو کالجز وغیرہ مشہور ہوئے، خصوصیت کے ساتھ جو دلی کا کالج ہے جامعہ ملیہ، وہاں کے بچوں نے امت کا سر بلند کرنے کے لیے جو کردار اختیار کیا، اپنایا، تو اس کردار کو اپنانے اور اختیار کرنے کی کوشش کریں، اخلاق کو خصوصیت کے ساتھ سدھاریں۔ ظلم اور زیادتی کے دور میں اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کو اختیار کیے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب اور کامران بھی ہوں گے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح ہو، اور ہماری نوجوان نسل خصوصیت کے ساتھ بہترین اخلاق اور اخلاق حمیدہ کے اختیار کرنے والی بن جائے۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہمارے لیے، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کے اندر ایمان کی حرارت اور اخلاقی کردار کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔